بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دماغ کی کمزوری اور حافظے کو تیز کرنے کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لائے ہیں۔ اکثر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں، لیکن بچوں کا دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا حافظہ تیز ہو جائے اور ان کو ان کا سبق بہت آسانی اور جلد یاد ہو جائے، تو ان کے لیے آج ہم بہت ہی خاص وظیفہ لائے ہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کا دماغ تیز ہوگا اور حافظہ ایسا تیز ہوگا کہ آپ کے بچے انشاءاللہ اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان والدین کے لیے مجرب اور آزمودہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جن سے ان کے بچوں کے دماغ اور حافظے کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے صفاتی نام کا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کے بچوں کا ذہن اللہ کے فضل سے ایسا تیز ہوگا کہ آپ کے بچوں کو 5 منٹوں میں سبق یاد ہوگا اور آپ کی جو بچوں کو حفظ کرانے کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ حافظہ کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مجرب مؤثر ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، اسے اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، طب ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے جو بڑوں کے علاوہ چھوٹے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ حافظے اور دماغ کی کمزوری کو ہلکا نہ لیا جائے بلکہ اس کا علاج بھی کرایا جائے اور ایسی غذاؤں کا استعمال بھی کیا جائے جو دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ان غذاؤں کا استعمال لازمی کروائیے اور ساتھ میں ہمارے بتلائے گئے وظائف کو بھی ضرور آزمائیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے حافظے میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کے لاجواب وظیفے کی جانب۔ یاد رہے کہ ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا کریموں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور جس شخص کا دماغ روشن ہوگا تو اس کا ذہن کیسا کام کرے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ حافظہ اور ذہن تیز کرنے کے لیے بہت ہی خاص اور لاجواب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا کریموں کو فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اول و آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک وظیفے سے پہلے اور وظیفے کے بعد پڑھیں۔ سب سے افضل درود چونکہ درود ابراہیمی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس وظیفے کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل رہ جائے تو پھر بعد میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں اس وظیفے کو کر کے پانی پر دم کر لیں۔ اگر بچے بڑے ہیں تو وہ اس وظیفے کو خود کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس وظیفے کو خود کر لیں، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس صورت میں والدین کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو کریں اور بتلائے گئے طریقے پر دم کیا گیا ہوا پانی بچوں کو پلا دیا جائے۔ اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ چند ہی دنوں میں نتائج آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ بچوں کا ذہن اور حافظہ ایسا قوی ہوگا کہ جو بھی سبق ایک مرتبہ پڑھیں گے وہ یاد ہو جائے گا اور سالوں کے بعد بھی ان کو وہ سبق نہیں بھولے گا۔ جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے بچوں کا حافظہ کمزور ہے تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ
اس عمل کی برکت سے ان کے بچے آسانی سے قرآن پاک حفظ کر لیں گے اور حافظہ اللہ کے فضل سے ایسا تیز ہوگا کہ اسکول کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے حفظ کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے۔ دوستوں، اس وظیفے کو اپنے اور اپنے بچوں کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ضرور آزمائیں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ جتنے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام یعنی یا کریموں کے ورد کی کثرت کریں۔ اس نام کی بڑی خواص ہے۔ اس نام کی کثرت سے انشاءاللہ آپ کا دل بھی نورانی ہوگا اور دماغ بھی۔ دوستوں، اس وظیفے کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے جو کہ بچوں کے حافظے کے لیے مجرب ہے، وہ بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ عمل بھی پانی پر دم کرنے کا عمل ہے، اس لیے پہلے سے اپنے پاس کوئی بوتل یا جگ وغیرہ میں پانی لے لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو پینے کے پانی پر دم کر لینا ہے جو کہ آپ نے بوتل یا جگ میں لیا تھا۔ اب اس پانی کو ان بچوں کو پلا دیں جن کا حافظہ کمزور ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے دن میں صرف ایک بار کرنا ہے اور اس کا بہترین وقت بھی فجر کی نماز کے بعد ہے، اور پانی پر دم کر دیں اور کوشش کریں کہ پورا دن وہ بچہ اسی دم کیا ہوا پانی کو استعمال کرے۔ اس کے بعد اسی پانی میں پانی شامل کرتے رہیں، یعنی جس برتن پر آپ نے پانی پر دم کیا تھا جیسے پانی کم ہو تو اس میں مزید پانی ڈال دیا کریں۔ اگلے دن دوبارہ اس عمل کو کر پانی پر دم کریں اور یوں اسی ترتیب سے اس عمل کو جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور درود پاک کی جو 3 تعداد بتلائی گئی ہیں یہ کم از کم کرنی ہے۔ آپ اگر اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن تعداد طاق ہی رکھی جائے۔ دوستوں، یقین کریں کہ اگر آپ مکمل اعتقاد کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے پڑھائی میں بھی دل لگائیں گے اور ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور آپ کے بچے قرآن پاک آسانی سے حفظ کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ مکمل اعتقاد کے ساتھ عمل کو نہیں کرتے تو آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اعتقاد کا ہونا اور کامل یقین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ذہنی تذبذب کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، تو ایسے میں وظائف کی تاثیر میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کلام کی برکت سے ضرور ہمارے مسائل حل فرمائے گا۔ دوستوں، ویسے تو ان وظائف کی اجازت عام ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا یا اپنے بچوں کا نام کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ آپ کے بچوں کا نام اجتماعی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ اس سے وظیفے کی برکات میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ مذکورہ وظائف سے خود بھی استفادہ حاصل کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظائف سے مستفید ہو سکیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔